السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 27 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ پچھلے درس میں جب درس مکمل ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے بہت اہم تربیت فرمائی کہ یہ جو مثالیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ہماری تربیت کے لیے ہیں، ہمارے فہم کے لیے ہے، غور و فکر کے لیے ہیں، لیکن جو ضد اور تکبر دماغ میں رکھتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، وہ اللہ کی ان مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی جو سچی جماعتیں ہیں، سچی سوسائٹیاں ہیں، وہ اس پر ایمان لا کے یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمارے فہم کے لیے ہیں، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ان مثالوں کے ذریعے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو گمراہ ہوتے ہیں یہ کون ہیں؟ الا الفاسقین، یہ فاسق لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے درس میں آیت مقدسہ نمبر 27 میں اللہ نے فاسقین کی وضاحت کی ہے۔ خود اللہ وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاسقین کون ہوتے ہیں۔ آج کل ہم جب آپس میں سوسائٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں کون گناہ گار ہے، کون فاسق ہے، کون فاجر ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جب چیزیں کھول کے ارشاد فرما دی ہیں تو پھر فسق و فجور کو ہم اپنی ڈیفینیشن کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سنیے، فاسقین کی 3 اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہیں۔ 3 قسم کے لوگ فاسق ہیں۔ پہلے نمبر پر الذین، الذی کی جمع ہے، جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، فاسق کا جو عنوان ہے اس کو اس طرح سمجھیے کہ وہ نقض عہد کرتا ہے، وہ معاہدوں کو توڑتا ہے۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو ہر انسان کا دوسرے انسان سے ایک ربط ہے، ایک جوڑ ہے، اس کا معاہدہ ہے اس کے ساتھ۔ اس نے ہر انسان کی عزت کرنی ہے، عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، اس نے اس کے خون کا خیال کرنا ہے، اس نے اس کے مال کا خیال کرنا ہے۔ یہ سارے معاہدے ہیں اللہ کی سرپرستی میں، اللہ کی مخلوقات ہیں ساری،
ساری مخلوقات کا خیال کرنا اور بالخصوص انسان کا خیال کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العزت کا معاہدہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کو ماننا، خدا شناسی پیدا کرنا، یہ بھی اللہ سے معاہدہ ہے۔ تمام ارواح کو اللہ نے جب جمع کیا پیدائش سے پہلے تو الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے سب ارواح سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو جب اللہ کو اپنا رب ہم مان چکے ہیں تو یہ تو معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کرنا، اس پر ایمان لانا، دل و دماغ سے اس کو یقین کر لینا اس پر، اور اس کا عملی نظام نافذ کرنا، یہ تو معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو نقض عہد، فاسق جو ہے، سب سے اس کی بڑی برائی یہ ہے کہ وہ معاہدوں کو توڑتا ہے۔ اسی کے تناظر میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو ہمارا اپنی فیملی سے معاہدہ ہے۔ فیملی کے دائرے اللہ نے فرائض و حقوق رکھ دیے، پڑوسیوں کے رکھ دیے، اہل محلہ کے رکھ دیے، قومی سطح پر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ روابط کا ایک نظام ہے، معاہدے ہیں۔ پھر اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو قوموں کے آپس میں معاہدے ہیں، ملکوں کے آپس میں معاہدے ہیں۔ تو جن معاہدوں کے اندر ہم چل رہے ہیں بطور انسان، بطور فرد، بطور ہم اجتماع، بطور معاشرہ، عائلی فیملی زندگی میں میاں بیوی کا معاہدہ ہے، آگے مکمل معاہدات کا نظام ہے پورا۔ تو جو ان معاہدوں کو توڑتا ہے وہ فاسق ہے۔ تو ہمیں اب اس میں کیا ابہام ہے؟ معاہدہ کو قائم کرنا، اوفو بالعقود ان العہد کان مسئولا، اللہ کا حکم ہے۔ اور معاہدوں کو توڑنا، اس کی نوعیت جہاں جو بھی ہوگی وہ فسق ہے۔ دوسرا فاسق کی نشانی کیا ہے، مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑتے ہیں ما امر اللہ، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، اس کو جوڑا جائے۔ اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ اللہ کا حکم ہے۔ رشتوں کی پہچان پیدا کرو، رشتوں کو ملاؤ، آپس میں جوڑو۔ میرے عزیزو یاد رکھو، سب سے پہلے رشتوں کی قدر ہے، پہچان ہے۔ پہچان یہ نہیں ہوتی کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فلاں فلاں رشتہ ہے۔ یہ تو لفظوں کی باتیں ہیں، یہ تو ہر فرد کو پتہ ہے۔ اصل میں اس کی قدر ہے، اس کی اقدار کیا ہے۔ ایز اے بیٹا، ماں باپ کی جو قدر ہے، اس کا تقدس کیا ہے دل کے اندر۔ ایز اے ماں باپ اپنی اولاد کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی پہچان کتنی ہے۔ تو پہچان تو حقوق کی ہے، اپنے اعتبار سے فرائض کیا جو آپ نے ادا کرنے ہیں اس کی پہچان ہے۔ جب ہم اپنا فرض پورا کریں گے تو دوسرے کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہم اپنا فرض پورا نہیں کرتے، دوسرے سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ قطع رحمی ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے، رشتوں کو اس وقت توڑا جاتا ہے جب رشتوں کی اقدار ختم ہوتی ہیں، احساس ختم ہوتا ہے، شعور ختم ہوتا ہے، تقدس ختم ہوتا ہے، اور جو دل میں آئے ہم کرتے ہیں۔ اس لیے کسی بڑے چھوٹے کا احترام نہیں ہوتا۔ اسی طرح تو کہتے ہیں کہ اس کا خون سفید ہو گیا ہے۔ اور بھائی رشتہ تو اللہ نے صلہ رحمی کا جو حکم دیا ہے، اور پوری دین اسلام کی امارت کھڑی ہے اس پر، پورا عائلی فیملی سسٹم ہے، میاں بیوی سے لے کر آگے پورا نظام ہے، اس کی پہچان حقوق و فرائض کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم توڑتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، تو پتہ چلا قطع رحمی کرنے والا شخص فاسق ہے۔ تیسری بات، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ فساد فی الارض مستقل اصطلاح ہے قرآن پاک کی۔
جب ہم اس کا پورا جائزہ لیں گے تاریخی اعتبار سے تو اللہ نے فرعون کے بارے میں کہا یہ فساد فی الارض کرتا ہے، نمرود فساد فی الارض کرتا ہے، ابو جہل، کیسر و کسریٰ یہ فساد فی الارض کرتے ہیں۔ آج کا امریکہ بدماشیہ جو ہے، مافیا پورا، وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، وہ نمائندے ہیں حزب الشیاطین کے، امریکہ اور یورپ پورا اتحادی بلاک اس کا۔ یہ ہے کیا فساد فی الارض؟ فساد فی الارض یہ ہے سوسائٹی میں بدامنی پیدا کرنا، معاشی وسائل پر قبضہ کرنا، غربت پھیلانا، انتہا پسندی پیدا کرنا، معاشی بدحالی پیدا کرنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ یہ کون کر رہا ہے آج کے دور میں؟ آج بھی دنیا کے اندر ہمارے مسلمان ممالک حکمران اعلی کار ہے، اور بدماشیہ امریکہ اور اس کا پورا بلاک مل کر وہ معاشی سطح پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، قومی سطح پر حکمران ٹیکسز لگا کر معاشی بدحالی، بد امنی پیدا کر کے لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کر کے ان میں غربت پھیلائیں، یہ ان حکمرانوں کا فساد فی الارض ہے۔ اور بین الاقوامی سطح پر جو بڑی بدماشیاں ہے وہ ملکوں کے اوپر ٹیکس لگائیں، دباؤ پیدا کریں، خدا بن کے بیٹھنے کی کوشش کریں، یہ فساد فی الارض ہے۔ فاسق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ فساد فی الارض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تینوں نشانیوں کو ارشاد فرما کے کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا بیانیہ دیکھیے، دلائل دیکھیے اور نتائج دیکھیے کہ یہ جو لوگ ہیں، جو فاسقین ہیں، یہ تینوں قسم کے لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کیوں نقصان میں ہے؟ یہ اجتماعیت کے لیے خطرہ ہے۔ اجتماع، سوسائٹیوں کی تشکیل، معاشروں کا ارتقائی سسٹم، ارتقائی مراحل، ان کے لیے یہ خطرہ ہے۔ لہذا فاسق کو پہچانو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے کی، ان کا شعور حاصل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے مسلسل کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، غور و فکر کریں۔ قرآن کا ایک لفظ سن لو، ایک لائن سن لو، ایک آیت مقدسہ سن لیجئے، لیکن غور و فکر کیجئے۔ محض ترجمہ کافی نہیں ہے، اصل میں غور و فکر ہے کہ لا ریب فی، اس کلام مقدس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔